پہلی شرط لباس کو پاک و پاکیزہ رکھ. دوسری شرط کیا فرمایا؟ اپنے بدن کے اوپر بھی کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے. تیسری شرط ہمارا چاہنے والا ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہے. وضو نور ہے. اگر تو وضو کی حالت میں ہے تمہارے لمحات عبادت میں گزرتے ہیں. چوتھی شرط یہ ہے کہ اپنے باطنی اعضاء کو بھی پاک و پاکیزہ رکھو. کل میرے آنکھ پر ابتدا آنکھ سے ہے. آج اکثر جو گناہ ہے وہ دو اعضاء سے. اکثر جو گناہ ہے یعنی یہ کہوں کہ تمام تر اشرار کی جڑ یہ دو گناہ ہیں, یہ دو عضو ہیں. بس فرماتے رأس کل لا فتنۃ اعظم من الشہوہ. مولا امیر کا جملہ ہے کہ کوئی بھی فتنہ شہوت سے بڑا نہیں. ہر فتنے سے بڑا شہوت کا فتنہ ہے. یہ امریکنز, یہ ویسٹرن ورلڈ, یہ ساری کنٹریز, یہ جس بھی ملک میں جاتے ہیں تین چار چیزیں لے کر جاتے ہیں. ایک فحشا وہاں پر لے کر جاتے ہیں. جس بھی ملک میں جاتے ہیں فری فلمیں دیتے ہیں. حالانکہ امریکہ میں جا کے آپ ایک فلم لو مہنگی ہے, وہاں پہ کسی کو فری میں نہیں. وہاں پہ ٹی وی بھی مہنگا ہے, وہاں پہ آپ ڈرامے دیکھو اس کے بھی فیس. یہاں پہ ساری چیزیں فری دی جاتی ہیں آپ کو. یہ افغانستان میں گئے, لوگوں کی داڑیاں منڈوا لیں اور وہاں پہ ڈش عام کیا, ٹی وی عام کیا, فلمیں عام کی. اور افغانی یہ بتانے کے لیے بھائی ہم ماڈرن ہو چکے ہیں, تو ماڈرن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہاں پہ گانے بجانے کے کنسرٹ ہونے لگے. بن سلمان خود کو ماڈرن دکھانے کے لیے وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ کی سب سے بڑی ڈانسر اور سنگرز کو وہاں بلا رہا ہے. یہ مسلمان کے ماڈرن ہونے کی نشانی ہے کہ جب وہ فحشا میں جاتا ہے تو ماڈرن ہوتا ہے. جب اس کی بیٹی ناچتی ہے تو سمجھتا ہے میں ماڈرن ہوں. جب یہ ڈانسنگ میں جاتا ہے سمجھتا ہے ماڈرن ہوں. جب یہ بدحجابی میں جاتا ہے کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں. تو وہ جس ملک میں جاتے ہیں سب سے پہلی چیز جو وہاں پہ لاتے ہیں, پہلی چیز فحشا کو پھیلاتے ہیں. ہاں, فحشا سے مراد زنا کو عام کرتے ہیں. زنا کو عام کرتے ہیں. عام کرنے کا مطلب کیا؟ فرمایا آخری زمانے میں قبح گناہ ختم ہو جائے گا. مولا کے سامنے اگر کوئی کہتا تھا نا مولا میں نے زنا کی ہے, تو اہل بیت کا وجود کانپ جاتا تھا. مولا فرماتے تھے خاموش ہو جا, فوراً جا کے توبہ کر, دوبارہ نہ کہنا. پھر کہتے تھے مولا کی ہے. پھر علی نے فرمایا خاموش ہو جا, جلدی چلا جا توبہ کر. تیسری مرتبہ کا مولا کی ہے. امام نے کہا اب اسے کوڑے لگیں گے, اب اسے سزا دینی پڑے گی, کیونکہ خود کیا کر رہا ہے؟ اقرار کر رہا ہے. ایک مرتبہ میں گناہ کرتا ہوں, جانتا ہوں میں گنہگار ہوں, توبہ کرتا ہوں, مصلی پہ بیٹھتا ہوں, مولا خطا ہو گئی, مولا گناہ کیا, لیکن ایک مرتبہ گناہ کرتا ہوں اور چار دوستوں کو بتاتا ہوں. اس کی جو سزا ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اصل میں سزا ہے اس بندے کی. لاکھوں لوگ بند کمرے میں گناہ کریں, اسلام کوئی سزا نہیں دیتا. مرنے کے بعد جو کرنا ہوگا اللہ کرے گا, لیکن دنیا میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے. تبھی فرمایا اگر کوئی زنا کرے اس کی زنا کے ثابت ہونے کے لیے چار گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اس میں فقہا کی بحث ہے, اور ان گواہوں نے ان کو زنا کرتے ہوئے باریک بینی سے دیکھا ہو. یہ نہیں کہ کلی اعتبار سے کہیں ہم نے سنا ہے, ہم نے فلاں نے بتایا ہے, ہم نے ان کو ایک گھر میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. نہیں, دیکھا ہو. پھر بحث یہ ہے کہ وہ جو چار گواہ ہیں گواہی دینے والے ان کا عادل ہونا ضروری ہے. پھر یہ بحث ہے یہ عادل کیسا تھا جو یہ منظر دیکھ رہا تھا. یہ تو عادل ہوا ہی نہیں. عادل بندہ کبھی گندگی نہیں دیکھتا, کبھی آنکھوں کو نجس نہیں کرتا. تو فقہاء اس نتیجے پہ پہنچے اسلام سزا تب دیتا ہے جب کوئی گناہ آ کر علل اعلان معاشرے میں کرے. مطلب گناہ اتنا عام ہو جائے, 20 لوگ 50 لوگ 60 لوگ دیکھیں, جو قوم لوط کا حال تھا. قوم لوط گلیوں میں چوراہوں پہ گندگی اور یہ بدکاریاں کرتی تھی. تبھی اللہ نے کیا کیا؟ عذاب نازل کیا. ورنہ ساری قومیں گناہ کرتی ہیں لیکن چھپ کے کرتی تھی. فرمایا کہ زمانہ آئے گا کہ گناہ عام ہو جائے گا, فحشا عام ہو جائے گی. یہ جوان اپنے دوست کو علل اعلان بتائے گا کہ میری فلاں خاتون سے تعلق ہے. یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا تصور کیوں عام ہو چکا؟ کیا مرد کی عورت سے دوستی ہوتی ہے؟ ایک مثال دکھا سکتے ہو اسلام میں؟ اہل بیت کی زندگی, نہیں تو اصحاب کی زندگی, نہیں تو ان کے ہمارے علماء کی زندگی, کسی سے دکھا سکتے ہو کہ یہ تصور اسلام میں قرآن میں ملتا ہو. لیکن آج یہ تصور کیا ہو گیا؟ عام ہو گیا. یہ جوان فخریہ طور پہ کہتا ہے تبھی ملتا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا. ہوتے ہی کیوں فرمائے کہ جب ظہور ہوگا تو امام کے ظہور کے بعد اور حکومت مہدی میں ایک فاسق بچہ پیدا نہیں ہوگا.
ایک زانی بچہ پیدا نہیں ہوگا, ایک چور پیدا نہیں ہوگا. کیا کریں گے امام؟ فرمایا آتے ہی مولا سزائیں دینا شروع کریں گے. عدالت علی جس طرح سخت تھی, اسی طرح عدالت امام زمانہ سخت ہے. اگر آج رات یہاں بیٹھے ہو, صبح اعلان ہو جاتا ہے کہ مہدی کا ظہور ہو گیا, تو ظہور کے بعد معافی کا امکان نہیں ہے. 1000 سال سے زیادہ گزر گئے, تمہیں اتنا وقت دیا اور تم ظہور کے بعد کہو گے مولا اب میں گناہوں کو چھوڑوں گا, اب معافی کرتا ہوں. فرمایا نہیں, وہ باطن پر بھی فیصلہ دیں گے, وہ ظاہر پر بھی فیصلہ دیں گے, فوراً مولا سزا شامل کریں گے. یعنی اگر میرے اندر الیاذ باللہ بھی شراب کی عادت ہے, زنا کی عادت ہے, اور صبح امام کا ظہور ہوتا ہے, تو مجھے کوڑوں کے لیے تیار ہونا چاہیے, کیونکہ ظہور کے بعد کسی کے لیے کوئی فرصت نہیں. بالکل اسی طرح جب انسان ملک الموت کو دیکھتا ہے تو توبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ مہلت دی جا رہی ہے کہ مومن ہماری ولایت کا اقرار کرنے والے خود کو ایسے پاک کر دے جیسے سلمان فارسی نے خود کو پاک کیا تھا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد وعلی محمد وجل فرج. تو 2 نجاستیں, 2 ایسے عضو جن کی وجہ سے پورے عالم میں فتنے ہیں. ایک کا نام ہے آنکھ, دوسرے کا نام ہے زبان. 18 گناہان کبیرہ زبان سے ہوتے ہیں, مومن کو پتہ نہیں. کچھ علماء نے یہاں تک لکھا کہ 99 گناہان صغیرہ زبان سے ہوتے ہیں, مومن کو پتہ نہیں. طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ زبان کی وجہ سے. 2 لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں, زبان کی وجہ سے. شیعہ کافر ہے, یہ زبان کس نے کہا؟ زبان نے کہا. یہ مفتی, یہ مولوی مسلمانوں کو لڑاتے ہیں, قتل و غارت کرواتے ہیں, کس کے لیے؟ زبان کی وجہ سے. جس نے ہیروشیما پہ ایٹم بم پھینکا, زبان کا آرڈر تھا نا, یہ زبان قتل کرواتی. جس نے 70 سال منبروں سے علی کو برا بلا کہا, زبان سے. سیدہ زینب کے جملے ہیں کہ تیروں اور تلواروں نے اتنے زخم نہیں دیے, بدن کے گھاؤ تو بھر جاتے ہیں, لیکن یہ زبان صدیوں کو تباہ کر دیتی ہے. فرمایا جب یہ کہتے تھے نا کہ یہ باغی کی بہن ہے, بی بی رو کر کہتی تھی میرا